ہے ارائیول آف کرپس مشن 1942۔ اس سے پچھلے لیکچر کے اندر یعنی 15th لیکچر کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان ریزولوشن 1940 کے حوالے سے جو بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی اس تحریک کے حوالے سے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ 1940 کی جو ریزولوشن تھی اس کے بعد اصل معنوں میں پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ایک جدوجہد سٹارٹ ہوئی تھی، اور ایک طریقے سے اگر میں یہ کہوں کہ اس 1940 کی ریزولوشن نے پوری سب کانٹیننٹ کا نقشہ تبدیل کر دیا تو وہ غلط نہ ہوگا۔ اب ہم پڑھتے ہیں ارائیول آف کرپس مشن۔ اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، کسی بھی ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے ہم نے اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ حالانکہ ایسی کیوں ضرورت پیش آئی کہ کرپس مشن کو انڈیا کے اندر آنا پڑا، متحدہ انڈیا کے اندر آنا پڑا، اور یہ تجاویز پیش کرنی پڑی۔ جو پروپوزل تھے کرپس مشن کے وہ کیا تھے وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں کہ ارائیول آف کرپس مشن کیوں ضروری تھا 1942 کے اندر، وہ پاکستان سب کانٹیننٹ کے اندر کیوں آیا۔ تو برٹش ور الارمڈ successive victories of Japan during 1940s۔ اب 1940s میں کیا ہو رہا تھا، امپورٹنٹ واقعہ کیا ہو رہا تھا؟ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1939 کے اندر ورلڈ وار 2 جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکی تھی، جس میں جو جاپان کا بلاک تھا، جو کہ جاپان کا بلاک تھا، اس کو جو ہے وہ وکٹریز جو ہیں وہ مل رہی تھی، وہ بڑی زور و شور سے جو ہے کامیابی حاصل کر رہے تھے، جو کہ آپ کا برٹش بلاک تھا اس کو بڑی زور کے منہ کی کھانی پڑ رہی تھی، یعنی ان کو ڈیفیٹ کا سامنا تھا، ٹھیک ہے، ان کو یہاں سے ہار مل رہی تھی۔ تو اس کے بعد جو برٹش گورنمنٹ تھی اس نے اس چیز کو سمجھا کہ اب ہمارے لیے مشکل پیش آنا اسٹارٹ ہو گئی ہے، جاپان کو وکٹریز ملنا اسٹارٹ ہو گئی ہیں، تو اب کیا وہ سوچ رہے تھے، دا برٹش اسٹارٹیڈ فیلنگ مور کنسرنڈ اباؤٹ دا فیوچر آف انڈیا۔ جو فیوچر آف انڈیا کے حوالے سے وہ بڑا اب کنسرنڈ ہو گئے تھے کہ اب فیوچر آف انڈیا کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے سر جوڑ کر وہ بیٹھے، اور اس کے بعد کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، دا سچویشن ان دا کنٹری واز فردر کمپلیکیٹڈ۔ ان کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو یہ سچویشن ہے اب یہ مزید کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے، کہ اب ہمارے ہاتھ سے جو معاملات ہیں وہ نکلتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دا کانگریس وانٹیڈ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دا سچویشن بائی ایکسلریٹنگ دیئر ایفرٹس ان دیئر اسٹرگل فار انڈیپینڈنس۔ اور یہ ایک ظاہر سی بات ہے، اگر میں اپنے دشمن کو اگر کمزور ہوتا دیکھوں گا تو میں زور کا وار کروں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہوگا کہ اب میرا دشمن جو ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے تو اب مجھے وار کرنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے جب 1940s کے اندر جب جاپان کی طرف سے ان کو شکست کا سامنا ہو رہا تھا، جاپان کی طرف سے برٹش جو بلاک تھا اس کو شکست کا سامنا ہو رہا تھا، تو اس کے بعد کانگریس نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ اب یہی وقت ہے کہ ہمیں اپنی جو جد و جہد آزادی ہے اس کو تیز کرنا ہوگا۔ ہوتا کیا ہے، ڈفرینسز بٹوین دا کانگریس اینڈ مسلم لیگز ور وائڈننگ فاسٹ۔ اب کیا ڈفرینسز تھے؟ ڈفرینسز آپ کو میں شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ڈفرینسز یہ تھے کہ مسلمان یعنی قائد اعظم ایمبیسڈر آف انڈیا یونٹی آف انڈیا کا ایک ایمبیسڈر مانے جاتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ اب ہم دونوں اکٹھے مل کر جو ہے ایک یونائٹڈ انڈیا قائم کرتے ہیں، لیکن 1940 کے بعد کیا ان کے ذہن میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے آنا اسٹارٹ ہوئی، تو اور قائد اعظم کو یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ اب ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو اس وجہ سے جو دوریاں تھیں وہ بہت زور و شور سے جاری تھی، اینڈ ویزیبلی دیر واز نو چانس ٹو برنگ بوتھ پارٹیز آن اے کامن ایجنڈا۔ اب یہ دونوں پارٹیز کسی بھی صورت، یعنی کانگریس اور مسلم جو ہیں وہ کسی بھی صورت ایک ایجنڈا پر نہیں آ سکتی تھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کا ایک الگ ایجنڈا تھا۔ اور 1940 ریزولوشن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس بنیاد پر وہ ریزولوشن 1940 کو جو ہے وہ قرارداد جو ہے وہ منظور کروائی گئی، قرارداد پیش کی گئی، اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ہمارا پچھلا لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ان دیز سرکمسٹانسز دا برٹش گورنمنٹ سینٹ اے مشن ٹو انڈیا ان 1942، جسے ہم کرپس مشن کہتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، برٹش گورنمنٹ جو ہے کہ ایک مشن بھیجتی ہے انڈیا میں جس کو کرپس مشن کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آتا ہے 1942 میں۔ اس کے بعد کرپس مشن کیم ٹو انڈیا ان 1942۔ یہ یاد رکھنا ہے، یہاں سے MCQs آتے ہیں اور پوچھے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو MCQs ہیں وہ کیا آ سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے بتا سکتا ہوں۔ یہ نام پوچھا جا سکتا ہے، دس مشن کیم انڈر دا لیڈرشپ آف سر اسٹیفرڈ کرپس، ان کا نام تھا۔ یہ بہت سے ایگزامس میں پوچھا جاتا ہے کہ کرپس مشن
کس کی لیڈرشپ میں، اس کا ہیڈ کون تھا؟ تو سر اسٹیفرڈ کرپس تھے جو کہ لیبر پارٹی کے منسٹر تھے. سر اسٹیفرڈ کرپس ور لیبر منسٹر ان ونسٹن چرچلز کولیشن گورنمنٹ ان برٹن. اس وقت جو گورنمنٹ تھی وہ ونسٹن چرچل کی تھی اور اسی کے منسٹر یعنی لیبر پارٹی کی طرف سے منسٹر جو تھے سر اسٹیفرڈ کرپس، وہ اس مشن کو لیڈ کرتے ہوئے 1942 میں انڈیا آئے. دا ڈیوریشن آف کرپس مشن ان انڈیا واز 22 مارچ ٹو اپریل 11 1942. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اس پورے کرپس مشن کا دورانیہ کتنا تھا تو یہ جو سر اسٹیفرڈ کرپس تھے یہ 22 مارچ کو انڈیا تشریف لائے اور 11 مارچ تک یہاں پر ڈفرینٹ جو مسلم لیگ اور کانگریس کے لیڈرز تھے ان سے ملاقات کی اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی. اب وہ کس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. Sir Stafford Cripps wanted to convince Congress and Muslim League to postpone their struggle till the end of the Second World War. اب انہوں نے سر اسٹیفرڈ کرپس نے کانگریس اور مسلمز کو اس بات پر جو ہے وہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنی جد و جہد آزادی تب تک معطل کر دیں جب تک ورلڈ وار 2 جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ ان کو آلریڈی جو ہے وہ دوسرے بلاک سے بڑی زور و شور کی جو ہے وہ شکست کا سامنا تھا، تو اس وجہ سے وہ اب دوسرا محاذ نہیں کھولنا چاہتے. دوسرا محاذ آلریڈی کھل گیا تھا کیونکہ جو کانگریس تھی اس نے اس بات کو ریئلائز کر لیا تھا کہ اب جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے، تو یہی صحیح طریقہ ہے، یہی صحیح وقت ہے کہ اب ہم وار کر کے جو ہے ان سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی سر اسٹیفرڈ کرپس نے جو کہ کارآمد ثابت نہیں ہوئی. سر اسٹیفرڈ کرپس مشن ممبرز میٹ ود لیڈنگ انڈین پولیٹیشنز، جس میں جواہر لال نہرو بھی شامل تھے، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقاتیں ہوئیں. ٹھیک ہے، تو لیڈنگ انڈین پولیٹیشین سے ملاقات ہوئی اور ان کو اس بات پر لانے کی کوشش کی گئی کہ وہ اپنی جد و جہد آزادی تب تک روکتے ہیں جب تک سیکنڈ ورلڈ وار ختم نہیں ہو جاتی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پروپوزلز آف کرپس مشن آر ایز فالوز. ان پروپوزلز کو آپ دیکھ لیں، آپ کو ڈسکرپٹیو ٹیسٹ میں بھی یہ کام آئیں گے. جو ہمارا کورس ہے اس کی خاصہ یہ ہے، اس کورس کا خاصہ یہ ہے کہ یہ آپ کو انون ڈسکرپٹیو ٹیسٹ جو کہ FIA کا ہوگا اسکریننگ ٹیسٹ کے بعد انسپیکٹر اور AD کا، اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گی یہ چیزیں. سیٹنگ اپ آف این انڈین ڈومینین، اس کے بعد a constitutional assembly would be formed to frame a new constitution for the country. اس سے پہلے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کون سا کانسٹیٹیوشن 1935 میں آیا تھا، انڈین ایکٹ جو 1935 جو کہ ایک کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، وہ اس سے پہلے آیا تھا جو کہ کانگریس اینڈ مسلم لیگ کو قابل قبول نہیں تھا. تو اس وجہ سے آگے ہم چلتے ہیں. جو تیسری پروپوزل تھی اس میں انڈیاز ڈیفنس وڈ بی کنٹرول بائی دا برٹش، یعنی انڈیا کو جو ڈیفنس ہے وہ برٹش لوگ یعنی برٹش گورنمنٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرے گی انٹل دس نیو کانسٹیٹیوشن کیم انٹو فورس، جب تک یہ نیا کانسٹیٹیوشن جو ہے عمل میں نہیں آ جاتا. اس کے بعد جو چوتھا پروپوزل تھا، دا ٹرانسفر آف پاور اینڈ دا رائٹس آف مائنورٹیز وڈ بی سیف گارڈیڈ بائی دا نیگوسیشن بٹوین دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اینڈ دا برٹش گورنمنٹ، کہ رائٹس آف مائنورٹیز کو جو ہے وہ سیف گارڈ کیا جائے گا. اور اس کے بعد جو کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، قائد اعظم کنسیڈرڈ دیز پروپوزلز ایز انسیٹسفیکٹری. اب قائد اعظم کو یہ جو ایجنڈاز یعنی پروپوزل دیے گئے تھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو انہوں نے پروپوزلز دیے ہیں یہ بالکل جو ہے قابل قبول نہیں ہے اور سیٹسفیکٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہوتے بھی کیوں؟ کیونکہ اب کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ اس بات کو پرکھ چکے تھے کہ اب انہوں نے آزادی حاصل کرنی ہے اور یہی صحیح وقت ہے کہ اب وہ برٹش گورنمنٹ پر پریشر ڈالیں اور یہ کہیں کہ اب وہ انڈیا کو چھوڑیں اور آزادی کا اعلان کریں. ٹھیک ہے،